دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی یعنی ہم سب کی ماں حضرت حوا تشریف لائے تھے، اور ہم سب لوگ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو اتارا تھا تو حضرت آدم کو الگ اور حضرت حوا کو الگ جگہ پر اتارا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں جس جگہ پر اترے تھے اسی جگہ کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو لوگ بھی چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ہمیشہ لائک کیا کیجیے تاکہ اسی طرح کی نالجیبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، سری لنکا میں موجود کوہ آدم، جسے انگلش میں ایڈم پیک بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا پہلا قدم رکھا تھا۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اس بات کو لے کر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہاں دوسری طرف ہم اس بات سے بھی اپنے منہ کو نہیں پھیر سکتے ہیں کہ قرآن یا حدیث سے اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، لیکن کچھ اتہاس کاروں کے ذریعے سے اس جگہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے اترنے کی جگہ کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ دوستو، یہ پہاڑ کی ایک بہت اونچی چوٹی ہے جہاں پر ایک پتھر پر ایک انسانی قدم کا نشان موجود ہے۔ پاؤں کا یہ نشان تقریباً 5 فٹ یا اس سے بھی بڑا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ قدم کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جس انسان کا بھی یہ قدم ہے اس کی لمبائی 60 فٹ سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ دوستو، یہ دنیا کی اکلوتی پہاڑی چوٹی ہے کہ جس کو ہر مذہب کے لوگ بڑے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر بندہ اس کو اپنے آباء و اجداد سے منسوب کرتا ہے۔ مسلمان جہاں اسے حضرت آدم کا نشان بتاتے ہیں، وہیں بدھ دھرم کے ماننے والے بھی اسے اپنے گوتم بدھ سے جوڑتے ہیں، اور وہیں اور بھی دیگر مذہب کے لوگ اسے اپنے اپنے رہنماؤں سے جوڑتے ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان اس قدم کے نشان تک پہنچنا چاہے تو اسے پہاڑی راستہ طے کرنا پڑتا ہے، اور جس کو طے کرنے میں تقریباً 4 گھنٹے سے بھی زیادہ کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی بھی اس پہاڑی پر چڑھنا نصیب ہو تو آپ دیکھیں گے اسے دیکھنے کے لیے عیسائی، مسلمان اور بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا سیلاب امڑا رہتا ہے۔ ہر وقت یہاں پر کافی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ پہاڑی چوٹی جس کی اونچائی تقریباً 60,300 فٹ ہے، اس کو سیر کرنے کے لیے لوگ زیادہ تر رات کو چنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے سورج نکلنے کا جو منظر ہوتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ قدم کے نشان تک پہنچنے کے لیے جو راستہ طے کرنا ہوتا ہے اس کے درمیان میں 2 غار اور ایک چشمہ بھی ملتا ہے۔ ان 2 غاروں میں سے ایک غار کو سکندر اعظم اور دوسرے غار کو حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس قدم کو جہاں ایک طرف مسلمانوں کی اکثریت حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب کرتی ہے تو وہیں عیسائی اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہیں گوتم بدھ کے ماننے والے اسے گوتم بدھ کا قدم مانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے پاس کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسا پروف موجود نہیں ہے جس سے بالکل یقینی طور پر کچھ بھی ثابت کیا جا سکے اور یہ بتایا جا سکے کہ یہ قدم کس کا ہے، اور ویسے بھی بہتر جانکار تو صرف اللہ ہی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں